یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے بھی امکان ہوا کرتے ہیں۔ شام قصرِ کاردار پہ گہری سیاہ پھیل چکی تھی جب ہاشم بیرونی دروازہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ملازم اس کا بریف کیس لیے پیچھے تھا۔ جواہرات اپنی مخصوص اونچی کرسی پہ براجمان تھی اور نوشیروان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کوئی بات کر رہے تھے۔ ہاشم کو دیکھ کر خاموش ہوئے۔ خلاف معمول وہ سیدھا اوپر نہیں گیا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا قریبی صوفے پہ آ بیٹھا، تھکا تھکا اور کسی سوچ میں لگ رہا تھا۔ خیریت؟ جواہرات نے محتاط نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سعدی آیا تھا آج؟ وہ سر تلے بازوں کا تکیہ بنائے، پیر میز پہ رکھے، سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولا تو جواہرات اور شیرو نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ گردن کی موتیوں کی لڑی پہ خواہ مخواہ ہاتھ پھیرتے وہ سرسری سا بولی، آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی تھی۔ جواب میں وہ ساری بات اسی سوچ میں گم انداز میں بتاتا گیا جسے سن کر جواہرات کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ شیرو نے بھی گہری سانس لی۔ میں نے وکیل کے بدلاؤ کی بات پہ باز پرس کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ چاہتا تھا۔ پھر ایک دم چم کر گردن موڑی۔ فیونا اسپرے کی بوتل اٹھائے گزر رہی تھی۔ ہاشم نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ سعدی کو جانتی ہو نا؟ کیا وہ آج گھر آیا تھا؟ فیونا نے جواب دینے سے قبل ایک ذرا کی ذرا نظر جواہرات پہ ڈالی جو دم سادے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہاشم کو دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلائے۔ نو سر، آخری دفعہ میں نے اسے 4 روز قبل ادھر دیکھا تھا۔ ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کو کہا۔ آپ کی تو کوئی بات نہیں اس سے؟ اب وہ جواہرات کو الجھے انداز میں مخاطب کر کے پوچھنے لگا۔ نہیں، کیوں؟ ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، مجھے وہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈنے آیا تھا۔ کسی اور بات پہ خفا تھا اور غصہ کسی اور طرح نکالا۔ پھر ہولے سے سر جھٹکا۔ شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنے سال جس لڑکے کے ساتھ میں اتنی شفقت سے پیش آتا رہا وہ اس طرح بات کیسے کر سکتا ہے مجھ سے۔ اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ شیرو نے بامشکل ناگواری چھپائی۔ وہ تو اسی طرح کا ہے، بدتمیز اور احسان فراموش۔ آپ کو ہی اس کی اصلیت دیر سے پتہ چلی، مگر آپ اب بھی اس کے ساتھ وہی چھوٹے بھائی والا رویہ رکھیں گے، مجھے پتہ ہے۔ اب نہیں۔ ہاشم کے چہرے پہ تلخی گھل گئی، آنکھوں میں بے پناہ سختی اتر آئی۔ اس کے دل میں سعدی کے لیے گرہ پڑ گئی۔ جس طرح وہ آج بدتمیزی سے بولا، میں دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پیر نیچے اتارے اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ یہی بہتر ہے۔ جواہرات نرمی سے مسکرائی اور شیرو کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ بھی آرام دہ نظر آنے لگا تھا۔ ہاشم تسمہ کھول کر سیدھا ہوا اور جیب سے کی چین نکال کر شیرو کی جانب اچھالی جو اس نے براوقت کیچ کر لی۔ پھر اسے الٹ پلٹ کر چابیاں دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری نئی کار؟ بیٹھے بیٹھے چہرہ اٹھا کر وہ تھکان سے مسکرایا۔ نوشیروان نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر چابیوں کو۔ نہیں، یہ وہ اسپورٹس کار نہیں ہے جو تم چاہتے تھے۔ اس کی جگہ ایک ایگزیکٹو لگژری کار دے کر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوشیروان، تمہاری کمپنی جو ڈیڈ نے تم سے لے لی تھی میں نے تمہیں واپس کر دی ہے۔ تمہیں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دی جائے گی جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ وہ پھر نرمی سے مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ حیران خوش تیزی سے باہر کو بھاگا۔ ہاشم اب اٹھ کر اوپر جا رہا تھا۔ جواہرات مسکراتے ہوئے سکون اور اطمینان سے دونوں بیٹوں کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں اکیلی رہ گئی تو میز پہ رکھے شیرو کے فون کی بپ بجی۔ اس نے بنا توقف کے موبائل اٹھا کر دیکھا، شیرنگ کا میسج تھا۔ کوئی عام سی بات کہی تھی اس نے، مگر جواہرات کے ابرو تن گئے۔ پرسوچ انداز میں بیرونی دروازے کو دیکھا جہاں سے شیرو گیا تھا، اور پھر انگلیوں کو حرکت دے پیغام ہٹایا۔ فون واپس رکھا اور اسی شان سے اس کرسی پر بیٹھی رہی جو کسی ملکہ کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ تنی گردن، بے نیاز مسکراہٹ اور ایک عظیم الشان سلطنت کے خیال سے چمکتی آنکھیں۔ وہ آزاد تھی، اورنگزیب کی غلامی کی زنجیروں سے یکسر آزاد۔ سو اگلا 1.5 برس بہت اچھا گزرا۔ ہاشم نے کاروبار گھر سب سنبھال رکھا تھا۔ سونی شیرنگ کے پاس ہوتی، کبھی آ جاتی تو اچھا لگتا، شیرنگ آتی تو اچھا نہ لگتا، مگر وہ اس کو فی الوقت تحمل سے برداشت کیے ہوئی تھی۔ شیرو کا شہری کی جانب بڑھتا رجحان بھی اس کی نظر میں تھا، مگر ابھی اسے برداشت کرنا تھا۔ سعدی اور اس کے خاندان کا داخلہ اب یہاں بند تھا۔ سونی کی اگلی پارٹی پہ جو اورنگزیب کی وفات کے 5 ماہ بعد ہوئی تھی، اس نے سعدی کو دعوت نامہ بھجوایا، مگر وہ نہیں آیا۔ ہاشم بھی اب اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، سوائے 1-2 دفعہ کے جب اس نے بتایا کہ سعدی اسے اپنے آس پاس نظر آئے، کبھی کسی ہوٹل، کبھی کسی اور پبلک پلیس پہ، جیسے وہ کسی چیز کے پیچھے تو جواہرات نے نظر انداز کیا، مگر ہاشم زیادہ عرصہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عرصہ بھی اس لیے توجہ نہیں کر سکا کہ باپ کے مرنے کے بعد ٹیک اوور کرنا، ہر شے سنبھالنا، ان سب بخیروں نے اسے مصروف کر دیا تھا۔ ایسے میں کس کے پاس اتنا وقت تھا کہ جیل میں جہنم واصل ہوئے کزن یا اس کے بھانجے کی فکر کرے؟ اسے جس دن سعدی کو چیک کرنے کا خیال آیا، فارس اسی دن رہا ہو کر کی زندگیوں میں واپس پہنچ گیا، اور جیسے پرسکون زندگی میں
ایک زوردار پتھر آن گرا تھا۔ آج 1.5 سال بعد اس کی خاموش سہ پیر جب جواہرات زمر کے گھر سے فارس کے ہمراہ لوٹی تھی اور اپنے خالی گھر میں اسی اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی تو اپنے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے نم آنکھوں سے اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہاں، ایک بات وہ اب بھی جانتی تھی، ہاشم اعتراف کرے یا نہیں، وہ آج بھی سعدی سے محبت کرتا تھا، وہ آج بھی اسے مس کرتا تھا۔ تو پھر بالآخر ہم بھی 1.5 برس قبل کے سرما کے سرد ماضی کی کہانی کو وہیں دفن کر کے مکمل طور پہ حال کی موسم گرما کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں فارس غازی کی رہائی کے بعد سب کی زندگیاں بدل رہی تھیں۔ رک گیا میں سزا سے کچھ پہلے، اس کو احساس خود خطا کا تھا۔ یوسف صاحب کے روشن گھر پہ مئی کی گرم شام اتری تھی اور وہ ڈرائنگ روم میں اسی جگہ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے جہاں دوپہر میں تب راجمان تھے جب فارس اور جواہرات ادھر تھے۔ البتہ اب حاضرین بدل چکے تھے۔ ندرت سامنے صوفے پہ بیٹھی دھیمی آواز سے بڑے ابا کو تسلی دے رہی تھی اور سعدی جو آفس سے فارس کا فون سن کر گویا بھاگتے ہوئے امی کو لیے ادھر آیا تھا، کھڑکی کے ساتھ کھڑا نفی میں سر ہلا رہا تھا، پھر ان کی جانب مڑا تو چہرے پہ خفگی تھی۔ آپ کس طرح اپنے منہ سے یہ بات فارس ماموں سے کہہ سکتے ہیں؟ کم از کم امی یا مجھ سے تو بات کرتے، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سعدی، ندرت خفا ہوئی۔ آج کل لڑکی والوں کا کہنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور اس میں غلط بھی کیا ہے؟ اگر زمر کا اعتراض نہیں تو تم کیوں حواس باختہ ہو رہے ہو؟ یہ جس جگہ بیٹھی ادھر، بالکل ادھر پچھلے ہفتے فارس ماموں بیٹھے تھے جب زمر آئی اور ان کو کھڑے کھڑے یہاں سے نکال دیا۔ باقاعدہ انگلی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ندرت نے بے اختیار پہلو بدلا۔ مان ہی نہیں سکتا میں کہ زمر مان گئی ہے۔ بہت ہی شدت سے اسے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے ابا نے گردن اٹھائی، بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ مانی نہیں ہے، بس اس نے کہا کہ جو میری مرضی ہو میں کر دوں۔ یعنی کہ آپ لوگ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ ایسا مت کریں بڑے ابا۔ وہ ناراض ہوا۔ اور اسی جگہ کھڑے ہو کر تم نے پچھلے ہفتے سعدی مجھے کہا تھا کہ میں زمر کی شادی کر دوں فارس سے۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ مگر ایسے نہیں کہ وہ زبردستی یہ فیصلہ کریں۔ تو پھر جاؤ بیٹے زمر سے بات کرو، اس سے پوچھو کہ بغیر جبر کے بتائے وہ کیا چاہتے ہیں، میں وہی کروں گا جو وہ چاہتی ہے۔ سعدی کھڑا لب کاٹتا رہا۔ وہ الجھا ہوا تھا، خفا بھی تھا۔ کیا چیز غلط تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر کچھ صحیح نہیں تھا۔ مجھے اس پہ مسز کاردار کی مداخلت نہیں پسند آئی بڑے ابا۔ وہ کیوں اتنی بے چین ہے زمر کی شادی کے لیے؟ ان کو کہا تھا میں نے کہ زمر کو شادی کے لیے قائل کریں، وہ میرے کہنے پہ مداخلت کر رہی ہیں۔ ان کی وضاحت پہ سعدی نے الجھے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ اس طرح ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اور اسی متفکر چہرے سے باہر نکل آیا۔ لان میں شام اندھیر ہو چکی تھی اور برآمدے کے سٹیپ پہ بیٹھا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جیب سے موبائل نکالا اور جواہرات کا نمبر ملایا۔ وہ کان سے لگائی سنجیدہ آنکھوں اور تنے تاثرات کے ساتھ دوسری جانب جاتی گھنٹی سنتا رہا۔ سعدی، اتنے عرصے بعد فون پہ تمہاری آواز سنی، کبھی کبھی ہمارے لیے وقت نکال لیا کرو۔ وہ نرم خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ آپ یہ گلہ ایسے کرتی ہیں جیسے خود بھی واقف نہ ہوں کہ اب میرے لیے وقت کس کے پاس نہیں ہوتا۔ چاہ کر بھی وہ بیزار نہیں ظاہر کر سکا تھا خود کو۔ ہاشم کی ماں کو ہاشم کے کارناموں سے وہ ہمیشہ الگ رکھتا تھا، ہر چیز کے باوجود۔ اس رات شادی میں تم نے مجھ سے خاص بات نہیں کی، سونے کی پارٹی پہ اس نیکلس والے واقعے کا۔ مسز کاردار، آج آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے اکھڑے خشک انداز میں بات کاٹی تو وہ ترنت بولی۔ اور کیا کیا ہے میں نے؟ مجھے نہیں معلوم۔ آپ کیوں زمر اور فارس کی شادی کروانا چاہتی ہیں؟ مگر وجہ جو بھی ہو، میں نے بڑے ابا کو کہہ دیا ہے کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے سختی سے کہتے گویا بات ختم کی۔ تیسری دفعہ سعدی، وہ محظوظ مزہ لینے والے انداز میں گویا ہوئی تو وہ الجھا۔ سوری، پہلی دفعہ بچپن میں زمر کے جہیز کو آگ لگانا اور دوسری دفعہ 4 سال پہلے زمر کو ایک خطرناک کیس میں دھکیلنا۔ 2 بار تم نے اس کی شادی نہیں ہونے دی، اب تیسری دفعہ رکنا ڈالو گے؟ ایکسکیوز می، بے یقینی سے اس نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ مشکل بات نہیں کی میں نے، تم نے خود بتایا تھا بچپن میں وہ تمہیں اپنی شادی کی چیزیں دکھا رہی تھی اور پھر وہ چلی گئی اور تم وہیں کھیلتے رہے، پھر کھیل میں آگ لگ گئی اور اس کا جہیز جل گیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار۔ کچھ دیر پہلے کے تنے تاثرات غائب ہو چکے تھے اور وہ پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ بامشکل بول پا رہا تھا۔ اور تم اچھی طرح جانتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ شاید مسکرائی تھی۔ تم سے کھیل میں آگ نہیں لگی تھی، تم نے جان بوجھ کر آگ لگائی تھی۔ اسے محظوظ سی سرگوشی کی اور وہ دم سادے سانس رو کے بیٹھا رہ گیا۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار، مگر وہ کہے جا رہی تھی۔ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ شادی کے بعد کراچی چلی جاتی۔ تم جیلس ہو گئے تھے اور انسیکیور بھی۔ مجھے جب تم نے بتایا تھا تب میں نے تمہاری آنکھیں پڑھی تھی بچے، وہ آگ تم نے خود لگائی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا مسز کاردار، بدقت کہہ کر اس نے نچلے لب میں دانت پیوست کے جیسے ڈھیروں ضبط اندر کر لیا ہو، آنکھوں میں نمی آئی تھی۔
مگر اب تم 10 سال کی نہیں ہو، اب بڑے ہو جاؤ اور اپنی پھپھو کو اس کی زندگی گزارنے دو، اس کے رشتے میں مداخلت مت کرو، کیونکہ جب تم مداخلت کرتے ہو تو وہ صرف نقصان اٹھاتی ہے۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں نا تاکہ میں اس معاملے سے خود کو الگ کر لوں اور آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اسے کمزور لہجے کو مضبوط کرنے کی ناکام جدوجہد کی۔ ہاں اسی لیے میں کہہ رہی ہوں، مگر یہی سچ ہے، کیا نہیں ہے؟ اور لمحے بھر کی خاموشی کے بعد فون بند ہو گیا۔ سعدی کتنی دیر چپ چاپ اسٹیپ پہ بیٹھا رہا، آنکھیں قدموں میں اگے گھاس پہ جمائے مسلسل لب کاٹ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جواہرات اسے ڈسٹرب کرنا چاہتی تھی، مگر اس بات کا علم ہونا ڈسٹرب ہونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ میں دلائل پہ تکیہ کر بیٹھا۔ وہ وقت التجا کا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ اٹھ کر اندر آیا تو ندرت اور بڑے ابا مسلسل اس بات پہ غور و فکر کر رہے تھے۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں آیا تھا جس کے ساتھ گیا تھا، سو ان کو وہیں چھوڑے راہداری میں آگے چلا گیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور ملازم لڑکا صداقت اسٹول پہ بیٹھا پیاز چھیلتے اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر شرمندہ سا اٹھنے لگا، مگر سعدی مزید آگے بڑھ گیا، زمر کے دروازے پہ دستک دی، پھر اسے دھکیلا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی، فائل پہ جھکا لیمپ جلا تھا اور وہ گردن ترچھی کیے قلم سے کچھ لکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ چہرہ اٹھایا، اسے دیکھ کر بھوری آنکھوں میں نرمی آئی اور مسکرائی۔ آؤ سعدی، سامنے کاؤچ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح چپ چاپ وہاں آ بیٹھا۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ فائل بند کرتے ہوئے اسے نرمی سے پوچھا۔ سعدی نے بدقت مسکرانے کی صحیح کی۔ بس جاب چل رہی ہے۔ وہ رکا، سر ابھی تک جھکا تھا۔ ابا نے بھیجا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ جی، مگر میں آپ سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو دلائل پہ تکیہ کیے مزید چند فقرے بولنے جا رہی تھی اپنے اصلی اسپاٹ انداز میں، بے تاثر فقرے۔ سعدی کی بات نے اسے روک دیا۔ وہ چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر بڑے ابا نے کہا ہے کہ آپ اس شادی پہ راضی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں زمر کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ سر جھکائے انگلیاں مروڑتے بجھا سا کہہ رہا تھا۔ آپ بغیر کسی مجبوری یا دباؤ کے فیصلہ کریں اپنی زندگی کا فیصلہ، میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سب کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، آپ ان سے نفرت کرتی ہیں اور پھر بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں۔ زمر کے بظاہر پرسکون چہرے پہ سایہ سا لڑایا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سر جھکائے وہ کہے جا رہا تھا، آپ کا دل بھی ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں، تو میں آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں۔ اس نے جھکی نظر اٹھا کر زمر کو دیکھا جو دم سعدی اسے سن رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ فارس ماموں کو کبھی ہرٹ نہیں کریں گی؟ زمر نے تھوک نکلا، یوں کہ اس کی آنکھیں گھنگریالے بالوں والے خوبصورت لڑکے پہ جمی تھیں اور لب خاموش تھے۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ کبھی بھی ان کو دانستہ طور پہ نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ وہ برے اور بھیانک خوف سے کہہ رہا تھا۔ زمر نے خواہ مخواہ چہرہ پھیر کر میز کو دیکھا، پھر لیمپ کو، پھر فائلز کو اور پھر دوبارہ سعدی کو۔ اتنا بڑا وعدہ جو انتقام کے ہر ارادے کو مار ڈالے۔ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گی، آئی پرامس۔ چند لمحے بعد وہ سعدی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی اور دوبارہ تھوک نکلا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر بنواؤں پہ ہاتھ رکھے سر جھکا دیا، گویا تلیا سانپ ڈھیلے کیے۔ زمر ہنوز بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے سر اٹھایا، مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی چاہیں گی میں وہی کروں گا اور کرواؤں گا۔ زمر پھیکا سا مسکرایا، جب وعدہ ٹوٹے گا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ ابا چاہتے ہیں میں اسے شادی کر لوں۔ میں کر لوں گی سعدی، میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ دروازے تک گیا، پھر رکا، مسکراہٹ مدھم ہو کر حزن میں بدلی، سر جھکائے بنا موڑے دھیرے سے بولا، اور مجھے معاف کر دیجیے گا میری ہر اس چیز کے لیے جس نے آپ کو نقصان دیا۔ آئی ایم سوری زمر، میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، پھر بھی میری وجہ سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اور پھر بنا رکے باہر نکل گیا۔ زمر نے کنپٹی کو انگلی سے مسلا، اسے لگا انگلیوں میں لرزش ہے۔ چیئر گھما کر رخ دائیں طرف کیا تو سنگھار میز پہ لگا آئینہ سامنے آیا، اس کا عکس بھی۔ کرسی پہ بیٹھی گھنگریالے خوبصورت بالوں والی لڑکی جس کے ناک کی لونگ دمک رہی تھی مگر آنکھیں پریشان تھیں۔ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ چونکہ غیر شناسا نمبر آ رہا تھا، تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے اس نے موبائل فون کان سے لگایا۔ ہیلو پروسیکیوٹر صاحبہ، مجھے تو پہچانتی ہوں گی آپ۔ اور وہ فارس کی آواز کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ فکر مند تاثرات بدلے، آنکھیں سنجیدہ اور اسپاٹ ہو گئیں۔ جی فارس کہیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ وقت آپ بتائیں، جگہ میں بتاؤں گا۔ اس نے آنکھیں میچ کر بہت سی کڑواہٹ اندر اتاری اور پھر ہموار لہجے میں بولی، اوکے، کل شام 4 بجے مل سکتی ہوں میں، مگر کدھر؟ اسی ریسٹورنٹ میں جہاں میں نے آپ کو بلا کر گولی ماری تھی۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ زمر کی آنکھوں کی سرد مہری مزید بڑھی۔ شور، اور موبائل کا بٹن زور سے دبا کر کال کاٹی۔ اذیت سی اذیت تھی۔ عکس چننے میں عمر گزری ہے، ایسا ٹوٹا ہے آئینہ مجھ سے۔
چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں ٹی وی کا شور جاری و ساری تھا اور حنین نفی میں سر ہلاتی ادھر ادھر چکر لگاتی پھر رہی تھی۔ دفتر وہ رکی اور تنہائی سے صوفے پہ بیٹھے سعدی کو گھورا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کیا تم چند لمحے کے لیے زمر اور اپنے تمام اختلافات بلا کر ان کے لیے غیر جانبداری سے نہیں سوچ سکتی؟ وہ تھک سا گیا تھا۔ حنین نفی میں سر ہلاتی سامنے بیٹھی، ہاتھ سے ماتھے پہ کٹے بال ہٹائے جو پھر دوبارہ وہیں گر گئے۔ وہ اصل بات چھپا رہی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بغیر کسی منفی وجہ کے ماموں سے شادی پہ راضی ہو جائیں۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا خیال ہے وہ بڑے ابا کے کہنے پہ ایسا کر رہی ہیں اور دل بھی ابھی ماموں کے لیے بغض ہوگا۔ شاید وہ سچ کی تلاش میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان پہ شک کرنا چاہیے۔ اور خدا، آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ متعجب حیران پریشان تھی۔ وہ زمر یوسف ہے، ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ فارس ماموں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی زبان دی ہے کہ وہ فارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وہ ایک ایک حرف بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ حنین چپ ہو گئی، سینے پہ بازو لپیٹ لی اور الجھی سی انگلی کا ناخن دانت سے کترنے لگی۔ مگر چند ثانیے بعد انگلی دانتوں سے نکال کر وہ حتمی انداز میں بولی، مگر میں ان پہ یقین نہیں کر سکتی۔ بس کر دو حنین۔ ندرت کچن سے اکتا کر نکلی، ہاتھ میں کفگیر تھا، کوئی حنین کو دے مارنے کا ارادہ ہو۔ ان دونوں کے سامنے کھڑے، کمر پہ ہاتھ رکھے، وہ جب بولی تو بیزار لگ رہی تھی۔ کوئی عقل ہے تم میں؟ وہ فارس کو برا بھلا کہتی تھی، تب بھی ہم سب کو شکایت تھی۔ اب نہیں کہہ رہی، تب بھی ہم اس کے پیچھے پڑی ہو۔ جب ایک دفعہ اس سب کے الزامات واپس لے لیے تو اسے معاف کر دو آپ۔ مگر وہ کیسے ہنسی خوشی ماموں سے شادی کر سکتی ہیں؟ حنین اب کی ذرا دھیمی لہجے میں بولی۔ لاشعوری طور پہ کشن پہ ہاتھ رکھ لیا۔ امی نے کفگیر اٹھایا، ادھر اس نے کشن کو ڈھال بنایا۔ کیونکہ اس میں تم سے زیادہ عقل ہے۔ وہ بھی گویا تھک گئی تھی۔ وہ بیمار ہے بیٹا، اس کے گردے خراب ہیں اور بڑے ابا پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں۔ ہینا نے آہستہ سے کشن چھوڑ دیا۔ اس کو فارس سے بہتر رشتہ نہیں ملے گا، وہ سمجھ چکی ہے۔ اس لیے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ اپنا گزشتہ رویے کا ازالہ کرنے جا رہی ہے تو تم دونوں کیوں میخ نکال رہے ہو؟ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ سعدی نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا اور احتیاط سے کفگیر کو دیکھا جو ہنوز امی کے کمر پہ رکھے ہاتھ میں تھا۔ ہینا چپ چاپ لب کاٹتی، چہرے کی خفگی اب تعصب اور ندامت میں بدل گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا کہا اور اٹھ کر اندر چلے گئی۔ ندرت افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہو گیا سعدی؟ یہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ سعدی نے گہری سانس لیتے ریموٹ اٹھا لیا۔ امی، ہم اسے کوئی بھی پہلے ایسا نہیں تھا۔ ندرت کچھ منہ میں بڑبڑاتی پلٹ گئی۔ سعدی وہیں بیٹھے رہا، پھر ٹی وی چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا۔ سیام اس کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ آپ کو کمپیوٹر چاہیے بھائی؟ اسے آتے دیکھ کر تابعداری سے پوچھا۔ تم بیٹھو۔ اس نے جھک کر اسٹڈی ٹیبل کے نچلے دراز سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور الماری تک آیا۔ پرت کھول کر احتیاط سے باکس کا ڈھکن الماری کے اندر کر کے ہٹایا۔ سیم دور تھا، اس طرف اس کے رخ نہیں تھا۔ باکس کے اندر ایک پلیٹینم اور ہیروں کا جھلملاتا نیکلس رکھا تھا، جواہرات کا نیکلس جو اسے واپس کرنا تھا، اور ساتھ میں سفید رنگ کی فلیش ڈرائیو۔ اس نے ڈرائیو نکالی، ڈبہ الماری کے اندر چھپا کے رکھا اور باہر نکل آیا۔ حنین اپنے بیڈ پہ بیٹھے ایک رسالے کے ورق پلٹ رہی تھی جب سعدی چوکھٹ میں آیا۔ یہ وہ فائلز ہیں جو مجھ سے نہیں کھلیں، کیا تم انہیں کھول دو گی؟ وہ چونکی سر گھما کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب درایا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی، میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتی۔ اب کچھ دیر اسے اپنے پاس رکھو، اگر موڈ بنے تو کر دینا، نہیں تو واپس دے دینا، مگر اسے رکھو اور سوچو کہ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ وہ فلیش اس کی سمت بڑھائے ہوئے تھا۔ حنین کی آنکھوں میں خفگی تھی، مگر اس نے چپ چاپ وہ پکڑ لی۔ سعدی چلا گیا تھا، وہ اٹھی، الماری تک آئی، اس کے نچلے جوتوں والے کھانے کے برابر بیٹھی ایک بڑا باکس نکالا۔ اس میں وہ لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور دوسرے ایسے کئی گیجٹس رکھے تھے جو اورنگزیب کاردار نے اسے دیے تھے۔ علیشہ کا لاکٹ بھی ادھر ہی تھا۔ ہینا نے وہ فلیش بھی ان ممنوع اشیاء کے ساتھ رکھ دی اور ڈبہ بند کر کے دھکیل دیا۔ پھر گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچنا کیا تھا؟ جو طے کر لیا تو بس کر لیا۔ اپنے قاتل کی ذہانت پہ حیران ہوں میں، ہر روز ایک نئے طرز قتل ایجاد کرے۔ مئی کی چلچلاتی صاحب پیر پورے شہر کو گویا جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں اس پوش علاقے کا وہ ریسٹورنٹ خالی لگ رہا تھا۔ دور کوئی اکا دکا میز تھی، ورنہ گرمی نے کاروبار ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ گھنگریالے بالوں کو ہاف کیچر میں باندھے، کونی پہ پرس ٹکائے، سیاہ مینی کوٹ اور سفید لباس میں ملبوس زمر متناسب چال چلتی اندر داخل ہوئی اور سیدھی دروازے کے قریب آئی، ایک میز تک چلی آئی۔ گئے برسوں میں ایک روز ادھر زرتاشا بیٹھی دکھائی دی تھی، اب وہ کرسی خالی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ بیٹھ گئی اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، 4 بج چکے تھے۔ ریسٹورنٹ کافی بدل چکا تھا، رنگ، فرنیچر، شاید مینیو بھی، مگر اسے تو ایک ایک تفصیل یاد تھی۔ کوشش کی کہ بھوری آنکھوں کو میز پہ رکھے گلدان پہ جما دے اور ہلائے نہیں، ورنہ کچھ
اندر تک ہل جاتا تھا۔ لانگ ٹائم میڈم، وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھے سنجیدگی سے بولا تو زمر نے آنکھیں اٹھائیں۔ آخری ملاقات کا منظر آنکھوں میں جھلملا دیا۔ جیل کا ملاقاتی کمرہ اور میز کے پار بیٹھا سفید کرتے شلوار اور کسی ہوئی پونی والا فارس۔ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ پھر منظر بدلا اور 4 سال پہلے کی زرتاشا اسٹرا لبوں میں دبائے ادھر بیٹھی نظر آئی، اور اب وہ پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس، ہاتھ باہم ملا کر میز پہ رکھے چھوٹے کٹے بالوں کے ساتھ ہلکی سنہری گہری آنکھوں کے سکیرے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان 3 مناظر میں زرتاشا، جیل والا فارس، اب کا فارس، ان سب میں اگر کچھ مشترک تھا تو وہ زمر تھی۔ وہی بال، وہی سیاہ کوٹ، وہی سفید لباس، سب آگے بڑھ گیا تھا یا پیچھے رہ گئے تھے، ایک اس کی زندگی رکی ہوئی تھی۔ لانگ ٹائم فارس۔ ویٹر نے آ کر مینو کارڈ سامنے رکھا۔ زمر نے کافی منگوائی، فارس نے کچھ نہیں منگوایا۔ تو کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ٹھنڈا سا بولے۔ آپ کے والد نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کر دوں۔ اس کے تاثرات دیکھنے وہ رکا۔ زمر نے ہلکے سے اسبات میں سر کو خم دیا۔ مجھے معلوم ہے، انہوں نے مسز کاردار کے کہنے پہ ایسا کیا اور مسز کاردار نے میرے کہنے پہ۔ فارس نے تعجب سے ذرا چہرہ پیچھے کیا، پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زمر نے آبرو اٹھائی۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگا تھا میں جھوٹ بولوں گی، اداکاری کروں گی، یہ ظاہر کروں گی کہ آپ کو معاف کر دیا یا بے گناہ سمجھتی ہوں اور دل سے شادی پہ راضی ہوں؟ ذرا سے استضاء سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھے بالکل نہیں جانتے فارس۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، کھوجتی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی امید نہیں تھی کہ وہ خود ہی ہر شے کا اعتراف کر دے گی۔ آپ نے مسز کاردار سے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ مجھے چند دن پہلے یہ معلوم ہوئے کہ آپ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور میری امی نے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے میں اتنے سال یہ سمجھتی رہی کہ آپ نے مجھے صرف استعمال کی شے سمجھ کر استعمال کیا، کولیٹرل ڈیمیج۔ مگر اب مجھے پتہ چلا کہ یہ ذاتی جنگ تھی، میں مظلوم نہیں تھی، انتقام لیا آپ نے مجھ سے۔ وہ خبریں پڑھنے کے انداز میں کہی گئی۔ کافی آ گئی تو اس نے کپ اٹھا لیا، جلتا ہوا مایا لبوں سے لگایا۔ اچھا پھر؟ وہ چپتی آنکھوں پہ اس پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ابا تب سے اب تک میری آپ سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے مسز کاردار سے کہا کہ وہ ایسا کروا دے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کافی اچھی ہے۔ سرا کر اس نے کپ واپس دھرا۔ اور کس لیے؟ جواب میں زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے میں آپ سے آپ کے جرم کا اعتراف کروا سکتی ہوں، اور مجھے یہی کروانا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے اتفاقاً شادی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے برعکس میں کمر پہ وار کرنے والے میں سے نہیں ہوں۔ میں آپ کو پہلے سے وارن کر رہی ہوں، میں یہ شادی آپ سے اعتراف جرم کروانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ چاہیں تو یہ شادی نہ کریں اور میرے ابا کو انکار کر دیں، فیصلہ آپ کے۔ کپ کے منہ پہ انگوٹھا پھیرتی وہ کہہ رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ اس آپشن کا شکریہ۔ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں تو ان کو انکار کر دوں؟ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے آپ کو مطلع کرنا تھا، کر دیا۔ مجھ سے شادی کریں گے تو اعتراف جرم کرنا ہی پڑے گا۔ ایک دن آگے آپ کی مرضی۔ کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ پرسکون مطمئن آنکھیں فارس پہ جمی تھیں۔ فارس آگے ہوا، میز پہ ہاتھ رکھ کر اس کی سمت جھکا۔ کیا آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں؟ سچائی بتا رہی ہوں۔ اور یہ سچائی کتنے لوگوں کو مزید بتانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اگر آپ نے وہ جرم نہیں کیا تو آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کپ پڑے کر کے اس نے بیگ کی اسٹریپ کندھے پہ ڈالی، سرد سا مسکرائی۔ اور اگر آپ کو شادی پہ کوئی اعتراض نہ ہوا تو اتنا خیال رکھیے گا کہ میرے بھتیجے اور میرے ابا اس معاملے سے بے خبر رہیں جو ہمارے درمیان ڈسکس ہوا ہے۔ اس سب میں ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ شور۔ اس نے تھلکی سے گردن کو خم دیا۔ کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں جاؤں؟ اور پرس تھامے اٹھی، کرسی دھکیلی اور جانے کے لیے مڑی۔ صرف ایک سوال میم۔ وہ جیب سے والیٹ نکالتے اٹھا، سر جھکائے، چند نوٹ نکالے، میز پہ رکھے اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے خلاف ساری انتھک محنت کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں بے گناہ تھا تو کیا کریں گی آپ؟ زمر جو اس کے مخاطب کرنے پہ رکی تھی، پرس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں۔ پھر مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا، یا اس نے جواب سوچا ہی نہ تھا۔ فارس کان کی لو مسلتا سوچتی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ گلا کسی سے کیوں اپنی مات کہی، جب شہ جو دلا دیں وہ اپنے ہی تو مہرے ہیں۔ قصر کاردار میں اس رات ڈائننگ ہال میں کھانا چن دیا گیا اور ہاشم خالی سربراہی کرسی کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ بیٹھا نیپکن پھیلا رہا تھا جب اس نے لاؤنج کی سمت سے جواہرات کو آتے دیکھا۔
کس کا فون تھا؟ جواہرات پہلے سربراہی کرسی پہ بیٹھی لٹ انگلی سے پیچھے کی برکونیا میز پہ رکھے دونوں ہاتھوں کو اوپر تلے رکھ کر تھوڑی ان پہ جمائے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس سر جھکائے پلیٹ اپنی طرف کر رہا تھا۔ فارس کا چاول پلیٹ میں نکالتے ہاشم نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اتنا برا منہ مت بناؤ، اس نے بتایا کہ وہ زمر سے شادی کے لیے راضی اور یہ کہ میں زمر کے والد کو مطلق کر دوں۔ کیا اسے یہ اطلاع اپنی بہن کو نہیں دینی چاہیے تھی؟ ان کو بھی دے گا، مجھے تو بس یہ جتا رہا تھا کہ زمر نے اسے بتا دیا کہ اس نے یہ خود بات شروع کرنے کے لیے مجھے کہا تھا۔ کانٹے سے چاول نفروں تک لے جاتے ہاشم نے رک کر چنبے سے اسے دیکھا۔ زمر نے اسے کیوں بتایا؟ اسے مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، اسے لگا ہوگا کہ میں اس راز کو اس کے خلاف استعمال کر سکتی ہوں، اس لیے بتا دیا۔ مجھے بھی اس کی امید نہیں تھی، مگر بہرحال وہ ایک عقل مند عورت ہے۔ گہری سانس لے کر جواہرات نے سلاد کے پیالے سے چمچ بھر کر اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ انتقام لینے کے لیے 1000 طریقے ہوتے ہیں، اسے فارس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بالکل بھی یہ سب پسند نہیں آ رہا، وہ ناپسندیدگی سے کہتا پلیٹ پہ جھکے کھا رہا تھا۔ تمہیں کیا برا لگ رہا ہے؟ وہ شادی کی بات ادھر آبرو سے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جس کے پار دور سبزہ زار پہ انیکسی کھڑی تھی۔ ادھر آ کر رہنے لگ جائے گی، صبح شام مجھے اس کی شکل دیکھنی ہوگی۔ ناقابل برداشت۔ منہ میں چاول رکھے برہم آنکھوں کے ساتھ چباتا رہا۔ یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، تم دیکھتے جاؤ، وہ مسکرا دی۔ شیرو کہاں ہے؟ کل بھی ڈنر پہ نہیں تھا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد ہاشم نے مقابل رکھی خالی کرسی کو دیکھ کر پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ باہر ہے شاید۔ آپ نے پوچھا نہیں یہ کون سے نئے دوست نکل رہے ہیں اس کے؟ خود ہی تو کہتے ہو اس پہ دباؤ نہ ڈالا کرو، سو خاموش ہوں۔ ہاشم نے نیپکن سے لپ تھپ تپائے اور پھر اسے گویا میز پہ پڑے پھینکا۔ جواہرات نے چون کر اسے دیکھا، وہ برہم نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک شہری کی وجہ سے ایسا ہے۔ اس بات کو 1.5 ہفتہ ہی تو ہوا ہے، اتنی جلدی کیسے سنبھلے گا؟ خیر تم بات کر کے دیکھ لو، کیونکہ جب میں بات کروں گی تو پھر ایک ہی دفعہ کروں گی۔ مسکراتے ہوئے مگر سرد لہجے میں کہہ کر وہ کھانے لگی۔ پھر کبھی صحیح۔ ہاشم میز سے سیل فون اٹھاتا کرسی دھکیلتا اٹھ کر ہوا، البتہ اس کی آنکھوں میں ہنوز غصہ اور ناگواری موجود تھی۔ تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھ کو۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اس فلور پہ مدھم بتیاں جل رہی تھیں، سیڑھیاں ویران تھیں، البتہ لفٹ کی بیرونی اسکرین پہ نمبر بدلتا نظر آ رہا تھا۔ دفتر لفٹ ادھر ہی رکی، دروازہ سس کی آواز سے کھلے۔ اندر سے اسٹریپ والا بیگ کندھے پہ ڈالے جینس ٹی شرٹ اور الٹی پی کیپ والا احمد نکلا۔ ماتھے پہ کٹے بال اب کے کیپ کے اندر تھے اور لاپرواہ چہرے پہ وہی تاثرات تھے جو ہمیشہ ہوتے تھے۔ لبوں کو گول کیے وہ مدھم سی سیٹی بجاتا اپنے دروازے تک آیا، چابی لاک میں گھمائی، اسے کھول کر اندر قدم رکھا۔ راہداری میں اسی طرح سیٹی بجاتا آگے آیا، لاؤنج کی میز پہ بیگ رکھا اور کیپ اتاری ہی تھی کہ ایک دم کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کچن کاؤنٹر کے اونچے اسٹول پہ فارس اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا، کونیاں کاؤنٹر پہ جمائے وہ سافٹ ڈرنک کے کین سے گھون بھرا تھا۔ اوہ ایم جی! احمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر راہداری کو اور پھر ہاتھ میں پکڑی چابیوں کو۔ کیا تم میرے گھر کا لاک توڑ کر اندر آئے ہو؟ فارس نے گھون بھرتے بھرتے ذرا رک کر گھمایا، چھوٹے سے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ یہ گھر ہے؟ کم از کم جیل تو نہیں، وہ جل کر کہتا کاؤنٹر تک آیا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ فارس اسی گرے پوری آستین کی شرٹ میں ملبوس تھا جو سیاہ پیر زمر سے ملاقات میں پہن رکھی تھی۔ میں نے پوچھا تم میرے اپارٹمنٹ میں داخل کیسے ہوئے؟ تمیز سے! کیا تم مجھے آپ نہیں کہا کرتے تھے؟ اسے گھور کر دیکھا اور کین اونچا کر کے آخری گھونٹ اندر ڈھیلا۔ تب ہم اتنے پرتکلف نہیں تھے۔ خود ہی شانے اچکا کر اپنے سوال پہ لعنت بھیجتا وہ فریج تک آیا اور کھول کر اندر جھانکا، پھر دروازہ بند کر کے برا منہ بنا کر پلٹا۔ کین تمہیں مبارک ہو غازی، اب بتاؤ مزید کتنا اسلحہ چاہیے؟ دوسرا اسٹول کھینچ کر اس کے ہمراہ بیٹھا اور رخ بھی اس کی طرف پھیر دیا۔ جیل سے نکلتے ہی فارس نے اسے فون کر کے اسلحہ منگوایا تھا جو اس نے ارینج کر کے بیچ بھی دیا تھا۔ اسلحہ نہیں چاہیے؟ پھر میں شادی کر رہا ہوں۔ خالی کین ہاتھ میں گھماتے اس نے چہرہ موڑ کر احمد کو دیکھا۔ احمد کا پہلے تو منہ ہی کھل گیا، پھر اسے بند کر دیا، پھر اسباب میں 2-3 دفعہ سر ہلایا۔ گڈ، مبارک ہو! فارس نے آبرو اٹھا کر بس یہی والے انداز میں اسے دیکھا۔ اور کیا پوچھوں؟ ناراضگی سے سر چٹکا، پھر چھت کو دیکھتے ذرا سے سوچا، ویسے کون ہے یہ بیچاری جس سے تم شادی کرنے جا رہے ہو؟ فارس چند لمحے سوچتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ چڑیل سے! نہ کرو بھائی، احمد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب اتنی کوئی بری شکل کی بھی نہیں ہوگی جو اسے چڑیل کہا جائے، پتہ ہے یہ سب لڑکیاں۔ بولتے بولتے ایک دم اسے بریک لگی، اسٹول سے جھٹکے سے اٹھا، نہایت بے یقینی سے فارس کو دیکھا جو ہنوز بیٹھا کین کو ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ وہ چڑیل! نہ کرو یار، وہ پروسیکیوٹر زمر یوسف! اس کے کندھے کو جھنجھوڑتا وہ واپس اسٹول پہ بیٹھا، آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے پھیلی تھیں۔
مگر کیوں ہوں؟ دماغ تو ٹھیک ہے، وہ حیران پریشان سے پوچھے جا رہا تھا۔ دفتر ڈور بیل بجی۔ کھانا منگوایا تھا، لے آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کین ڈسٹ بن کی جانب اچھالتے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو احمد کو چار اٹھنا پڑا۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں لاؤنج کے صوفے پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پہ ٹیک اوے کے ڈبے کھلے پڑے تھے اور کھانا ختم ہوا چاہتا تھا۔ میرا مشورہ مانو تو فوراً شادی سے انکار کر دو، ورنہ جو زمر صاحبہ تمہیں برا پھنسائیں گی، یاد رکھو۔ فارس نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں کر سکتا انکار، اس کے باپ کے احسان ہے مجھ پہ۔ وہ نہ ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتا، اور ان کی بیٹی نہ ہوتی تو تم واقعی یہاں نہ ہوتے۔ بکو مت۔ وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا پیچھے ہو کر بیٹھا، بازو صوفے کی پشت پہ لمبا سا پھیلا لیا۔ اوپن کچن کی سمت دیکھتے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ ویسے ایک بات سوچنے کی ہے، اگر اس کو تم سے، فارس سے نگاہیں اس کی جانب پھیر کر گھورا۔ احمد رکا۔ اگر ان کو تم سے تصدیق کرتے بات جاری رکھی، اعترافی جرم کروانا ہے یا تمہیں مجرم ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ مطلب یہ کام تو کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ مجھے معلوم ہے وہ کیوں شادی کرنا چاہتی ہے۔ جب آخری دفعہ وہ جیل میں مجھے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، اچھا ہے جیل توڑو اور باہر جاؤ، دوبارہ شادی کرو اور اس بیوی کو بھی مار دو۔ تم وائف کلرز کی سائیکی، پتہ نہیں کچھ ایسے ہی بولا تھا اس نے۔ ہلکے سے سر جھٹکا تو احمد کا منہ کھل گیا۔ تم ان کے نزدیک وائف کلر ہو، اور بیوی کو قتل کرنے والے ہمیشہ یہی تو کرتے ہیں۔ احمد نے پرجوش انداز میں صوفے کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ وہ پہلے قتل کے الزام سے بچ جائیں تو دوبارہ شادی کرتے ہیں اور دوبارہ قتل کرتے ہیں دوسری بیوی کو۔ وہ سمجھتی ہیں کہ تم انہیں بھی مارنے کی کوشش کرو گے اور پکڑے جاؤ گے۔ نہیں، اسے اچھے سے پتہ ہے کہ میں اسے نہیں ماروں گا، مگر باقی دنیا کو تو نہیں پتہ۔ مطلب؟ احمد نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ 2 انگلیوں سے ٹھوڑی کے بال نوچتے کہہ رہا تھا، وہ مجھے زمر یوسف کے ارادہ قتل کے جرم میں پھنسانا چاہے گی۔ وہ واقعات کو اپنی مرضی سے ترتیب دے دے گی، ایسے کہ دنیا مان لے فارس غازی نے پھر سے زمر کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس دفعہ لوگ اس کا یقین کر لیں گے۔ احمد دم خود بیٹھا سن رہا تھا۔ ذرا دیر کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے گویا جھڑی لی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے یار، اس کے باپ کو انکار کر دو یا یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاس میرا جرم ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے، میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا یہ آخری راستہ ہے۔ میں اس کو نہیں گنواؤں گا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر لے تب بھی مجھے نہیں پھنسا پائے گی۔ پچھلی دفعہ اگر وارث کے قاتل مجھے سیٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہ میری غلطی تھی۔ وہ انگوٹھے کے ناخن سے ٹھوڑی مسلتا میز پہ بکھرے ڈبوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا، میرا بھائی قتل ہوا تھا تو مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے لگا تھا، اس نے تنگی سے مسکرا کر سر جھٹکا، کہ مجھے کوئی پھنسا نہیں سکتا۔ تب تک میں لوگوں کو گرفتار کرتا آیا تھا، کوئی مجھے کیسے گرفتار کر سکتا تھا؟ مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اسٹیپنی، میں اس دفعہ تیار ہوں۔ ہٹپی سنگین لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد ابھی تک فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میڈم پروسیکیوٹر کا قصور نہیں ہے، فارس نے اپنی نرمی سے اسے گویا تسلی دی۔ ہاں، وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی تب بھی کہنا اس کا قصور نہیں ہے، وہ جی جان سے جل گیا تھا۔ یہ میرا قصور ہے، میرے بھائی کے دشمن اور میرے دشمنوں نے میری وجہ سے مجھے پھنسانے کے لیے اس کو زخمی کیا۔ اگر وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہیں تو وہ غلط نہیں ہے۔ چابی اور فون اٹھا کر وہ راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ عقب سے احمد کی آواز پہ اس کے قدم ٹھہرے۔ مجھے لگتا ہے یہ وہ سب بہانے ہیں جو تم لکھ رہے ہیں، اس کے ابا کے احسان، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع، اس کے دکھوں کی وجہ تمہاری ذات کا ہونا، سب بہانے ہیں غازی۔ وہ بکھرے ڈبے سمیٹتا سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ فارس نہیں مڑا، وہیں رکا کھڑا رہا، آنکھیں بیرونی دروازے پہ لگی تھیں اور گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دیتی تھی۔ اسے پتہ تھا اسٹیپنی کیا بکنے والا ہے۔ تم اسے پسند کرتے اور اسے کھونا نہیں چاہتے، یہ پہلی وجہ ہے، باقی وجوہات اس کے بعد آتی ہیں۔ بکومات، وہ بنا پلٹے بندھم آواز میں بولا، تیز قدموں سے باہر نکلا اور دروازہ زوردار ٹھا سے بند کیا تو ڈبے کرتے کرتے احمد کے ہاتھ سے کچھ گرتے گرتے بچا۔ آؤچ! اس نے خفگی سے راہداری سے دیکھا۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی رہا اسٹیپنی۔ احمد ناگواری سے تصدیق کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنی عجیب بات ہے، جو نہ چاہتا تھا میں، قسمت سے اس طرح کا مقدر ملا مجھے۔ یوسف صاحب کا بنگلہ رات کے اس پیر خاموش اور اداس پڑا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکی سے جھانکو تو سب تاریک تھا سوائے یوسف صاحب کی وہیل چیئر کے، جسے وہ خود چلاتے راہداری کی سمت لے جا رہے تھے۔ سناٹے میں پہیوں کی چین چینے جیسے کوئی مدھم سا نوحہ بلند کیا، پھر اس میں زمر کے دروازے کی چڑچڑاہٹ بھی شامل ہوئی جسے دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ جائے نماز سے بیٹھی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے سلام پھیر چکی تھی اور اب دعا مانگنے کی بجائے مخمل جائے نماز پہ انگلیاں پھیرتی کچھ سوچ رہی تھی۔ 8 پیچوں کر گردن موڑی، انہیں دیکھ کر نرمی سے مسکرائی اور رخ ان کی سمت پھیرتے ہوئے اکڑوں بیٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنا لیا، پھر نرمی سے پوچھی، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟
بڑے ابا نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سیاہ دوپٹے کے بارے میں وہ گندمی چہرہ تھا، خوبصورت نہیں تھی مگر وہ اچھی شکل کی تھی، پرکشش، اور کچھ اس کا ٹھنڈا پرسکون انداز تھا جو اسے پرکشش بناتا تھا۔ وہ بھگو کر اور لپیٹ کر بھی اسی ٹھنڈے انداز میں مارا کرتی تھی اور اپنی نرمی اور تلخی کے باوجود وہ ان کو بہت پیاری تھی۔ تم ناراض ہو کیا؟ انہوں نے اس کا سوال شاید سنا ہی نہیں، بس گیلی آنکھوں سے دیکھتے اپنی پوچھتے گئے۔ نہیں ابا، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ تم نے سادی سے کہا کہ تم شادی کر لو گی فارس سے، کیا یہ ناراضگی میں کہا؟ زمر کی آنکھوں میں کرتیاں سے ابھری مگر وہ ان کو چھپا کر مسکرا دی۔ زمر سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے کیا؟ پھر بیٹے تم کیوں شادی کر لو گی اس سے؟ تم انکار کرنا چاہتے ہو تو کر دو، میں ساری بات یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیسے میں مسز کاردار کی وجہ سے وہ سب فارس سے بول گیا۔ شکستگی سے نفی میں سر ہلاتے وہ سخت رنجیدہ خاطر لگ رہے تھے۔ اس روز جس شادی پہ میں سادی لوگوں کے ساتھ گئی تھی نا، ادھر میں نے حماد کو دیکھا، کرن بھی ساتھ تھی اور 2 بچے بھی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی، تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میں صرف خود کو اور باقی سب کو نقصان دوں گی۔ اس لیے اب میں اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے جا رہی ہوں تاکہ ہم سب کی زندگی میں بہتری آئے، ہم سب اس ناسور سے جان چھڑا لیں جو 4 سال قبل ہماری زندگی میں آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر تم دل سے فارس سے شادی پہ راضی ہو؟ میں اپنی زندگی سے یہ ناسور اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں ابا۔ فارس سے شادی تو چھوٹی بات ہے، وہ بہت ضبط سے مسکراتی اس کا نام لے کر کہہ رہی تھی۔ اور تم نے اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا کیا؟ ان کے چہرے پہ امید جاگی تھی، پھر بھی ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے بیٹھی زمر نے آسبات میں سر ہلایا۔ میرے خیالات اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں، اگر کوئی ابہام تھا بھی تو وہ دور ہو چکا ہے۔ میں اس سے ملی تھی شام میں، ہم دونوں نے اس بارے میں بات کی، اپنی ترجیحات بتائیں اور وہ میری طرف سے مطمئن تھا جب ہی اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے متعلق میرے دل میں کوئی میل نہیں، کوئی بغض نہیں، مگر اتنا کہوں گی کہ اس شادی کے بعد کم از کم ہم سب سچائی سے واقف ہو جائیں گے۔ اس نے سب سچ بتا دیا مگر اسے معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے اور ابا کیا سمجھیں گے۔ اچھا تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ انہوں نے قدر تسلی بخش انداز میں سر ہلاتے ہوئے صرف اپنی خواہش کا مطلب سمجھا۔ جی بالکل، اس نے تحمل سے میری فیلنگ سنی اور پھر وہ رضامند ہو گیا، اور اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں اس سے شادی کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہوں گی ابا، اور یہی سفر ہم سب کو حقیقت پسند بنائے گا۔ اور پھر وہ نرمی سے مسکرائی۔ بڑے ابا نے بازو بڑھا کر اس کا دوپٹے میں لپیٹا، سر تھپکا اور ہلکی سی مسکراہٹ اور ڈھیروں سکون کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ جب ان کی ویل چیئر باہر نکل گئی تو زمر کی آنکھوں کی نرمی عجیب سی تکلیف میں بدل گئی۔ وہ سست روی سے اٹھی اور دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے کمر لگا کر چند لمحے کھڑی رہی۔ قاتلوں کو ہم اس لیے سزا دیتے ہیں ابا تاکہ وہ مزید معصوم لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ اس شخص نے ہمیشہ انہی کو نقصان دیا ہے جو اس کے لیے اپنائیت رکھتے تھے، اور اب آپ سب اس کے لیے اپنائیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف میرے لیے نہیں ابا، یہ سب ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں فارس غازی نامی ناسور کو اپنی زندگیوں سے اسی طرح نکالنا ہوگا۔ اداسی سے سوچتی وہ دوپٹے کی تہیں چہرے کے گرد سے کھولنے لگی۔ اتنا بھی صبر و شکر کا قائل نہیں ہے دل کہ ہر کیفیت میں آپ کے گن گائے جائے گا۔ اگلی صبح شہر پہ پہلے سے بھی گرم طلوع ہوئی تھی۔ چھوٹا باغیچہ دھوپ میں جھلس رہا تھا، گھاس دہک رہا تھا، پھول جل رہے تھے۔ ایسے میں گھر کے اندر کو کولر کی ٹھنڈی نم ہوا نے گرمی کو کم کر رکھا تھا، اور وقفے وقفے سے اس کولر سے اڑتے پانی کے چینٹے کبھی سامنے بیٹھے فارس کو جا چھوتے تو کبھی حنین کو آ لگتے۔ ندرت لینڈ لائن کا ریسیور کان سے لگائے بات کر رہی تھی، اور ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا فارس جس کا ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا تھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مقابل صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی حنین گھٹنوں پہ آم کی پلیٹ رکھے بیزاری سی کاشیں کاٹ رہی تھی۔ جی یہ فارس نے ہی مجھ سے کہا ہے بڑے ابا، ندرت نے کہنے کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ جی وہ اسی اتوار کی بات کر رہا ہے۔ جی ابا میں نے ابھی اسے کہا تھا کہ اتوار میں صرف 3 دن ہی ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ دیر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ زمر سے پوچھ کر بتا دیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو۔ رک کر بات سننے لگی، چہرے پر سکون اور خوشی تھی۔ جی ابا ٹھیک ہے، میں فارس کو بتا دیتی ہوں۔ شکریہ ابا۔ فون رکھ کر وہ اس کی جانب مڑی۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح کے لیے اتوار کا دن ٹھیک ہے، مان گئے ہیں؟ فارس نے تعجب سے آبرو اکٹھے کیے۔ اپنی بیٹی سے بات کی بغیر؟ ان کا کہنا ہے کہ جب دوسری طرف سے تاریخ مانگی جائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی 2 دفعہ بھی تو یہی ہوا تھا نا، اب وہ ڈر گئے ہیں۔ مگر تم مجھے بتاؤ اتنی جلدی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہے۔ زیادہ دیر کی تو شاید میں اپنا ذہن بدل لوں۔ ہلکے سے شانے اچکا کر کولر کی سمت دیکھنے لگا۔ 2 دن میں کیا تیاری ہوگی؟ مانا کہ صرف گھر کے لوگ ہوں گے، مگر کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ امی میرے کپڑے بھی لینے ہیں، حنین نے کاش کھاتے لقمہ دیا۔ میرے کپڑے بھی؟ اندر سے سیم نے گلا پھاڑ کر پکارا۔
ہاں بس زمر کا ڈریس لوں یا نہیں، تم لوگوں کی چیزیں پوری ہونی چاہیے، اٹھو نماز پڑھو، جل کر کہتے ہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھی اور کمرے کی طرف چل دیں۔ ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دیں ماموں، ہنا نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ میں سن رہی ہوں حنین، فضول بکواس مت کیا کرو، اٹھو نماز پڑھو۔ اندر سے امی کی گھسیلی آواز یہاں تک آئی، مگر وہ سکون سے آم کی کاش کو دانتوں سے منہ کے اندر لے جا رہی تھی۔ میں نہیں انکار کر سکتا، ان کی مجھ پہ احسان ہے۔ اسے آواز دھیمی کر لی۔ حنین پیلے رس والے ہاتھوں سے چھلکوں کی پلیٹ اٹھائے اٹھ کھڑی اور کچن میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ہاتھ منہ دھلا ہوا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے اس کے قریب صوفے پہ بیٹھی۔ امی سے کہہ دیں وہ انکار کر دیں گی۔ نیا آئیڈیا پیش کیا۔ کیوں چاہتی ہو میں انکار کروں؟ کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ غلطی کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر کیسے رہیں گے ان کے ساتھ؟ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا؟ حنین نے چون کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں بھولے؟ 4 سال۔ فارغ سے انگوٹھا اندر کر کے 4 انگلیاں اسے دکھائیں۔ 4 سال اس عورت نے جو میرے ساتھ کیا، مجھے جس طرح ذلیل کیے رکھا، پوری دنیا کے سامنے مجھے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی، میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سب بھولا نہیں ہوں میں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سختی در آئی۔ حنین بالکل رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر چارہ نفے میں ہلاتی پیچھے ہٹی۔ تو آپ یہ شادی مجبوری میں نہیں، زبردستی نہیں کر رہے؟ مجبوری میں زبردستی نہیں کر رہے، آپ ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی۔ نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ مگر ہینا نے میں نفی میں گردن ہلائی۔ یو نو وٹ ماموں، آپ یہ شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ جل کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارغ ہلکا پھلکا سا مسکرایا، اسے ہینا کی بات نے لطف دیا تھا۔ گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو پہلے کی طرف اینک نہیں لگاتی تھی۔ اینک والی ہینا کہاں گئی؟ اس کے چہرے پہ کچھ کھوجتے وہ جیسے سوچنے لگا۔ آپریٹ کروا لی تھیں آنکھیں، اب تو اینک بھول بھال گئی۔ اس نے نظریں چڑھا لی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر دوبارہ سے اسے دیکھا تو ہنوز پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ تاک رہا تھا۔ تم میں کچھ بدل گیا ہے۔ چند دن لگے تھے مگر اس نے بھی بھانپ لیا تھا، اور حنین نے باختیار سوچا کہ پچھلے 1.5 برس سے زیادہ اچھا تھا جس میں اتنے رشتوں سے میل ملاپ نہیں ہوا، اور کسی نے اس پر بات نہیں کی جو ان 2.5 ہفتوں میں کئی لوگ کہہ چکے تھے۔ ویسی ہی ہوں، اتنا ہی کھاتی ہوں، اتنا ہی بولتی ہوں، آپ بات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ خفگی سے کہتے اس نے ریموٹ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے امی کی چنگار سنائی دی۔ سیم، حنین، میں جوتا اتاروں گی تو تم لوگ اٹھو گے نماز کے لیے۔ حنین نے پیر پٹک کر ریموٹ رکھا اور غصے سے بڑبڑائی، پتہ نہیں ان زبردستی کی نمازوں کا کیا فائدہ، اور سر جھٹک کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ فارغ ٹی وی اسکرین کو دیکھتا کچھ سوچتا رہا۔ ایک شکست کے بدلے مجھ کو سب کے سب الزام نہ دے، کچھ تیری بات ہے سچی، لیکن پوری ٹھیک نہیں۔ اگلی صبح کسرہ کاردار پہ سنہرے پر پھیلائے یوں روشن ہوئی کہ برآمدے کے اونچے سفید ستون سونے کی مانند چمکنے لگے۔ ایسے ہی ایک ستون کے ساتھ ہاشم موبائل پہ بٹن دباتا چلا آ رہا تھا۔ گرے پن اسٹرائپ سوٹ میں ملبوس، بال جل سے پیچھے کیے، وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ ساتھ چلتی جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی میسج ٹائپ کرتے اوپری زینے پہ رکا تھا۔ نیچے سبزہ زار پہ کار تیار کھڑی تھی، ایک ملازم نے بریف کیس اندر رکھا، دوسرا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پیغام بھیج کر اسے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ آپ آرام سے آئیں گی آفس؟ 10 بجے۔ شیرو کو لے کر آئیے گا۔ میں فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکا، 1 منٹ کا اشارہ کہ فون کا آنسر لگایا۔ ہاں بولو۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، تو میری انجو کو دے دو، وہ کام کو سنبھال لے گی۔ فون بند کر کے جواہرات کا گال چومنے آگے بڑھا کہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاشم پہلے حیران ہوا، پھر جواہرات کی بے یقینی سے آنکھیں پھیلی دیکھی تو گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ مجھے اس شادی والے معاملے میں مصروف کر دیں ورنہ میں آپ کو بتانے والا تھا۔ کیا تم نے کہا میری انجو؟ وہ ششتر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ کیا تم نے کہا میری انجو؟ وہ مسترب مگر بلند آواز میں بولی۔ میں نے اسے رپورٹ نہیں کروایا، اس کی ایجنسی سے ابھی بات نہیں کی ہے، مگر آپ سے کہا تھا کروں گا مگر نہیں کیا۔ مجھے فیکٹری میں کچھ لوگوں کی نگرانی کروانی تھی، میری سے یہ بہتر کام نہیں کر سکتا تو میں نے اسے رکھ لیا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو ہاشم؟ جواہرات کا اضطراب غصے میں ڈھلنے لگا۔ کیا تم بھول گئے اسے میرا نیکلس چرایا تھا؟ وہی نیکلس جو 1.5 ہفتے سے شادی کے پاس ہے۔ بات چوری کی ہے، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ یہی بات اس کو زیادہ قابل اعتبار بناتی ہے ممی، اس نے چوری کی مگر پھر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کتنے سال ہمارے خاندان کے ساتھ وفادار رہی ہے، اس کا بچہ بیمار تھا، اس نے یہ کر دیا۔ تم کیسے اس کو دوبارہ کام پہ رکھ سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ ریلیکس ممی، صرف 1 مہینے کی بات ہے، میرا کام ہو جائے میں اسے واپس بھجوا دوں گا۔ اور پھر کوئی ایسی حرکت کرے گی ہاشم، تمہیں اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔
کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم سب سنبھال لے گا، صرف 1 مہینہ تو ہے ممی۔ اس کے کندھے کے گرد بازو رکھ کر گویا تسلی دی اور پھیکا اور مسکرا کر الوداعی کلمات کہتا برآمدے کے زینوں اترنے لگا۔ جواہرات سفید پریشان چہرہ لیے کھڑی اضطرابی انداز میں لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ 1.5 سال لگا اسے ہاشم کی وفادار ملازمہ کا بھروسہ توڑنے میں۔ اتنی مشکل سے اسے ایسے جرم کروایا کہ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکے کہ اس کا اصل جرم کیا تھا، اور اس سب کے باوجود بھی وہ اسی شہر میں تھی، مگر وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاشم کو شک ہو گیا تو نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اندر کی طرف مڑ گئی۔ ہاشم کی کار جب مرکزی گیٹ تک آئی تو ایک دوسری کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھی شہرین کا چہرہ دیکھ کر ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ایک اشارہ ڈرائیور کو کیا، دوسرا مقابل کار میں بیٹھے شہرین کو۔ ڈرائیور نے کار سائڈ پہ لگا دی اور باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر شہرین ساتھ بیٹھی۔ وہ صبح کی مناسبت سے سفید بنا آستین کی اونچی قمیض اور بیج ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سنہرے باک بال چونچ کی صورت، چہرے کے اطراف میں آتے سائٹ کی مانگ اور سنہرے چہرے پہ شدید فکر مندی سی کیفیت۔ میں تمہیں 3 دن سے کال کر رہی ہوں، تم اٹینڈ ہی نہیں کر رہے۔ اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی مضطرب سے کہنے لگی، ہاشم میں سونیا کی ماں ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ آخری بات پہ رکا، سخت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں اس سے بٹھایا ہے تاکہ ملازموں کے سامنے تماشا نہ بنے۔ شہری نے بے اختیار چہرہ موڑ کر دیکھا۔ دور کھڑا ڈرائیور، داخلی گیٹ پہ مامور سیکیورٹی اہلکار۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جن میں سے تم 2 ضائع کر چکی ہو۔ جو کہنے کہو، اور 6 منٹ سے پہلے تم میری کار سے باہر ہو جانا چاہیے۔ میں نے فلائٹ آگے کروا لی ہے، سوموار اور منگل کی درمیانی رات کو جانے، صرف 1 مہینے کے لیے۔ پلیز سونی کو میرے ساتھ جانے دو۔ سونی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بات ختم۔ تنے آبرو اور خشک لہجے کے ساتھ اس نے کہا تو شہرین کی چہرے کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہاشم 1 ہفتے سے میں نے سونی کو دیکھا تک نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھر میں ہے، وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے اور یہیں رہے گی۔ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ بات تمہیں میرے خلاف اس لڑکے کی مدد کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تنقید سے کہتے ہاشم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے ہاشم اور اپنے درمیان سیٹ کا فیبرک بے بسی سے کھینچا۔ وہ میرا دوست ہے، وہ میرے کئی کام کر چکا ہے، میں صرف اس کا فیور لوٹا رہی تھی۔ وہ تمہارا دوست ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے خلاف کچھ کر رہا ہوگا۔ میں تو اسے کوئی ایڈونچر سمجھی تھی۔ ہر چیز ایڈونچر نہیں ہوتی شہری، درستی سے کہتے اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ اسے کہو جو اس نے میرا چرایا وہ واپس کر دے تو میں سونی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ تو مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں۔ وہ تمہارے 5 منٹ تمام ہوئے، اب جاؤ۔ اور موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا۔ شہرین بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازے کی طرف پوری سے کھولا اور ہیل والا پیر زمین پہ رکھا ہی تھا کہ سر جھکائے موبائل پہ بٹن دباتا ہاشم دھیما سا بولا، اور وہ میرا دوست نہیں ہے۔ ہاشم کے دل سے جو اتر گیا سو اتر گیا۔ شہری 1 پاؤں روش پہ رکھے دروازہ پکڑی، چند لمحے کو بالکل سن رہ گئی۔ گلے میں آنسوں کا گوندا سا پھنسا، مگر پھر آنکھوں کی نمی اندر جذب کر کے وہ گردن کرا کر باہر نکلی اور دروازہ دے مارنے والے انداز سے بند کیا۔ کار زون سے آگے بڑھ گئی تو وہ مڑی، پتھریلی سڑک اوپر جاتی اور اٹھان پہ کثر کاردار تھا۔ پرعزم آنکھوں سے اس نے اس اونچے محل کو دیکھا اور قدم قدم اوپر چلنے لگی۔ اس گھر میں ابھی ایک اور شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ ناگواہ ناواقع نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا۔ جو بچے ہیں سمیٹ لو، تنے داغ لوٹا دیا۔ یوسف صاحب کے بنگلے میں وہ صبح پہلے سے زیادہ مصروف طلوع ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بڑے ابا ویل چیئر پہ بیٹھے بار بار فکر مند نگاہیں اٹھا کر زمر کے سمت دیکھتے جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ فجر کے ساتھ ہی ہلچل شروع ہو چکی تھی اور اب تک جاری تھی۔ صداقت یہ باکس پکڑاؤ، صداقت یہ کتابیں اس کارٹن میں ڈالو، صداقت یہ گلاس میں رکھو۔ ساتھ میں زمر کی ہدایت بھی سنائی دے رہی تھی۔ بڑے ابا خاموش مگر بے چینی سے راہداری پہ نگاہیں مرکوز کے بیٹھے اس دوسرے جوتے کا انتظار کر رہے تھے جو زمر نہیں پھینک رہی تھی۔ دفتر وہ آتی دکھائی دی، رف کپڑوں میں ملبوس، بالوں کا جڑا بنائے، دونوں ہاتھوں میں خاکی کارٹن پکڑتے ہوئے اس نے لاؤنج کے فرش پہ کارٹن دھرا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صداقت کارٹن کا 4 ٹکڑوں والا ڈھکن بند کرتے اس نے آواز دی۔ وہ بھاگا آیا، ساتھ ہی ڈکٹ ٹیپ اور کینچی اسے تھمائی۔ اس میں میرے اہم ڈاکیومنٹس ہیں، جب فارغ صاحب کے گھر جاؤ تو ان کو میرے دوسرے سامان کے ساتھ اوپر رکھنا، کسی چیز کے نیچے نہ دے دینا۔ ٹیپ سے ڈھکن کو سیل کرتے وہ سادگی سے ہدایت دے رہی تھی۔ جی باجی، وہ تابیداری سے سر ہلا رہا تھا۔ جب کارٹن بند ہو گیا تو اسے اٹھا کر گراج میں رکھنے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں واپس جانے لگی کہ ابھی اور بھی بہت کام لیتے ہیں۔ تو تم یہ کن کاموں میں لگی ہو؟ وہ اکتا چکے تھے۔ زمر گہری سانس لے کر ان کی طرف مڑی۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ سنڈے کو میری شادی ہے تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں برا لگا ہے؟ اگر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ، میں
ابا آپ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پریشان مت ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جلد شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بس آپ کی فکر ہے۔ میں سعدی کے گھر چلا جاؤں گا، یہ گھر مہینے کے آخر تک خالی کر دوں گا، اور سب کچھ تو سمیٹنا مجھے ہی ہے نا۔ نرمی سے مسکرا کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے اپنے کپڑے نہیں لیے؟ ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بھابھی نے کہا تھا وہ شام کو آئیں گے اور ہم اکٹھے جا کر لے لیں گے، وہ نرم آنکھوں سے مسکراتی رسان سے بتا رہی تھی۔ بڑے ابا نے متفکر نظروں سے اس کا چہرہ کھوجا۔ مگر تم اس جلد شادی سے خوش تو ہو نا؟ ابا جو بعد میں ہونا ہے تو اسے ابھی کر دینا چاہیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا میں اپنے بیگ میں کپڑے پیک کر دوں؟ ان کو تسلی کروا کے وہ آستین فولڈ کرتی راہداری میں آگے چلتی گئی۔ ابا نے بس سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں آئی اور کھلے سوٹ کیس کو دیکھا جس کے ساتھ ہینگرز میں ننگے کپڑے پڑے تھے۔ اس نے ان کو ہینگر سے اتارا کر طے کرنا شروع کیا، تبھی راہداری میں قدموں کی آواز آئی۔ صداقت! یہ جو شاپرز ہیں ان کو مصروف انداز میں کہتے اس نے سر اٹھایا تو ایک دم منجمد ہو گئی۔ چوکھٹ میں صداقت کھڑا تھا، سر جھکا تھا، ذرا شرماتا، ذرا ہچکچاتا، دو ہاتھوں میں خاکی لفافے میں لپٹا ہوا کچھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ باجی، وہ جو میری چاچی آئی تھی نا اس دن گاؤں سے، کل وہ پھر آئی تھی، اس کو بتایا کہ باجی کی شادی ہونے والی ہے، یہ وہ گاؤں سے لائی تھی آپ کے لیے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور خاکی لفافے میں لپٹی شے اسے بڑھائی۔ یہ زمر نے اسے تھاما اور لفافہ ہٹا کر دیکھا، اندر شیشیوں اور کڑھائی والی شال تھی۔ ہمارے ہاں جی بیٹیوں کو شادی پہ یہ ضرور دی جاتی ہے، تو میں نے چاچی سے کہا کہ ایک باجی کے لیے بھی لے آئے۔ انگلیاں مروڑ کر سر جھکائے شرما کر صداقت کہہ رہا تھا اور زمر بس ہاتھ میں پکڑی شال کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے صداقت، وہ بامشکل پھیکا سا مسکرائی۔ چاچی کو شکریہ کہنا، مگر تم نے خواہ مخواہ اتنا خرچہ کیا، میری شادی حلق میں کوئی پھندا سا لگا، کوئی عام شادیوں کی طرح تھوڑی ہے۔ پر باجی شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، جیسے بھی ہو۔ اور سے کوئی فلسفہ گھڑنا چاہا مگر نہیں گھڑ پایا، سو جلدی سے شاپرز اٹھانے لگا۔ ان کو باہر رکھاتا ہوں جی۔ وہ چلا گیا اور زمر کھڑی شال کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی چبھ رہی تھی، تکلیف تھی۔ پھر شال ہاتھ میں پکڑے وہ ایک دم باہر نکلی۔ راہداری میں وہ ٹھہری، ابا بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابا میں یہ شادی نہیں کروں گی، یہ اصلی شادی نہیں ہے، میں صرف اس کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑائی کہ خود بھی سنائی نہ دیا۔ ابا تو کافی دور تھے، پھر یکایک انہوں نے گردن موڑی تو وہ راہداری میں کھڑی پیکٹ ہاتھوں میں پکڑے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے زمر؟ وہ جی میں سر ہلاتی قریب آئی، ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی، کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر دیے۔ ابھی فارس کا فون آیا تھا، وہ اسے خاموش دیکھ کر خود ہی بتانے لگے۔ اس نے کہا کہ کاردار خاندان میں سے کسی کو شادی پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گو کہ میں مسز کاردار کو مدعو کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے بھی پھر فارس کی بات مان لی۔ وہ سمجھدار ہے، کچھ سوچ کر کہہ رہا ہوگا۔ آپ نے وجہ نہیں پوچھی؟ زمر کے چہرے کی فکر مندی بے چینی اب قدرے ٹھنڈے تاثرات میں ڈھلنے لگی۔ کوئی بھی وجہ ہو، مجھے فارس پہ بھروسہ ہے، وہ غلط فیصلہ کر کے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ انہیں دوبارہ خیال آیا وہ ادھر کیوں آ کھڑی ہوئی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ جی میں یہ دکھانے آئی تھی، دیکھیے صداقت کیا لایا ہے میرے لیے، ٹھنڈے نرم انداز میں کہتی وہ پیکٹ کھول کر ان کو دکھانے لگی۔ صداقت اندر آیا تو وہ دونوں شال کھول کر دیکھتے اس پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ شرما کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔